الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مالک نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو ساریاں نو اپنے پاک کر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا، اس دا عنوان ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ میں آپ کا ساتھی کون تھا؟ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو ساریانو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ دی سرزمین تے جدو اعلان نبوت فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے چند پیروکار جڑے اس وقت تک ایمان لے آئے،
انتہائی مشکلات دا سامنا کرنا پیا مخالفین دی طرفوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو طائف دی وادی وچ پتھر بھی مارے گئے۔ دوران نماز سجدے دے اندر آپ دی پشت مبارک تے اوجڑی بھی رکھی گئی۔ صحابہ کرام بلال حبشی جیسے انہوں کفار مکہ نے ظلم و ستم دا نشانہ بنایا، ہر طرح دی انہوں نے کوشش کی تھی کہ اساں انہوں دے دین تو ہٹا دئیے۔ 13 سالہ او مکی دور انتہائی مشکل دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آزمائش اور سخت آزمائش دے دور چو گزرے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح دی پریشانی، تنگی، مصیبت، آزمائش نو برداشت کیتا، مگر اپنے قدم ڈولن نہیں دیتے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ تساں حبشے ول ہجرت کر جاؤ۔ چند صحابی ملک حبشہ ادھر ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ نے شاہ حبشہ نو جڑا نجاشی بادشاہ سی اس ول پورا وفد بھیجیا ابو سفیان دی قیادت وچ کہ انہاں لوگاں نو ایتھو کڈو، اے دین تو پھر گئے۔ جڑا وفد شاہ حبشہ کل گیا ابو سفیان دی قیادت وچ، ابو سفیان نے چند سوالات کیتے اس وفد نو کفار مکہ دے۔ او کم از کم 20 سوال سن جڑے شاہ حبشہ نے ابو سفیان اور اس دے وفد نل کیتے نبی پاک دے بارے، جنہاں وچ ایک سوال اے بھی سی کہ اس نبی دا دین عمران نے قبول کیتا ہے یا غربا نے؟ انہاں دسیا جی زیادہ تر تعداد غریباں دی جنہاں نے اس دین نو قبول کیتا ہے۔ خیر و سوال کردہ رہا۔ ابو سفیان نے ایک گل بڑی کیتی جڑی تاریخ دے وچ سنہری الفاظ دے نال لکھی۔ ابو سفیان آکھدا ہے کہ جدوں نبی پاک دی صفات دے بارے شاہ حبشہ نے مینوں سوال کیتے، میرا دل تے کیتا کہ میں جھوٹ مار دیواں، لیکن میرے اندروں ضمیر نے آواز دیتی کہ ابو سفیان تو اینا کافراں دا اس وقت لیڈر ہے، قائد ہے، سردار ہے، اگر تو جھوٹ مارے گا جیڑی تیری قوم دے بندے تیرے نال ہیں انہاں دے ذہن وچ کی جائے گا کہ ساڈا سردار تے جھوٹا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ انہیں آکھیا میں اپنے منصب نو مد نظر رکھ دیاں، جیڑے انہیں سوال کیتے سارے سچ ہی دسن، جھوٹ نہیں ماریا۔ میں حیران ہو گیا ہے گل پڑھ کے، میں کہ ابو سفیان تیری عظمت نو سلام، اجے تو کلمہ نہیں پڑھیا تے قوم دا سردار ہون دے ناتے جھوٹ مارنا گوارا نہیں پیا کرنا ہے۔
اتنے کلمہ پڑھن والے جڑے قوم دے لیڈر ہیں دیہڑی 136 جھوٹ مار دے، اندازہ کرو۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ جدو حبشہ ول گئے، اس تو بعد پھر دوسرا حکم حضور نے دیتا کہ جدو مدینہ شریف دے اندر حالات سازگار ہوئے تو نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا تسا مدینے ہجرت فرما جاؤ۔ کچھ صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت نبی پاک تو پہلے کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل بھی کرتا ہے میں مدینہ شریف ہجرت کر جاواں، تو جناب تو اجازت لینا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق انتظار کر، شاید اللہ تینوں کو بہتر ساتھی عطا فرما دے۔ اے گل تاریخ سیرت احادیث دے متھے دا جھومر ہے، ہر چھوٹی وڈی تاریخ یہ گل لکھی ہوئی، میں اگر حوالے نہ دیواں تے کتاباں دے انبار لا سکوں۔ اجماعی گل ہے کہ یار غار اور ہجرت دا ساتھی امام الانبیاء دا صدیق اکبر سے اج تک دے اتے کوئی اختلاف نہیں سی، لیکن حال چی ایک لنڈے دا محقق پیدا ہویا ہے، کیونکہ آج کل لنڈے دے محقق جی میں لنڈے دی جیکٹاں عام مل دی ہیں نا، لنڈے دے محقق بھی آج کل عام ہیں۔ شیعہ مذہب دا ہے، 3-4 دن پہلے او دا کلپ میں نو کسی دوست نے بھیجیا منڈی بہاؤالدین تو، میں او کلپ او دا حرف بحرف لکھیا ہے۔ اس نے ایک نوی تحقیق پیش کی تھی، پہلے میں او دے الفاظ سنا دینا، اس تو بعد میں جواب بل آواں گا۔ کہتا ہے آج تک مسلمانوں کو یہی بتایا گیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو ابو بکر ان کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب راستے میں غار ثور میں قیام فرمایا تو وہاں بھی حضرت ابو بکر ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن جب ہم احادیث اور کتب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ اگو گل کرتا ہے دیکھیں دنیا کے ہر شعبے میں انسان کو آزادانہ تحقیق کا حق ہے، تو پھر یہ حق دین اور مذہب کے معاملے میں کیوں نہیں؟ بات شیعہ یا سنی کی نہیں، تحقیق کر کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ خدا را یہ کف لسان کا حکم دے کر، کف لسان کا تالا لگا کر لوگوں سے ان کا بنیادی حق مت چھینے۔ یعنی اساں ساڈا اہل سنت ایک عقیدہ ہے کہ جدو صحابہ کرام دی گل آوے زبانہ روک لو، کوئی غلط گل صحابہ دے بارے نہیں کرنی۔ اے او دی گل پہ کرتا ہے کہ جڑا تساں قانون بنایا ہے نا کف لسان والا، چپ کر جاؤ، اے کف لسان کا تالا لگا کر مسلمانوں سے یا لوگوں سے ان کا بنیادی حق مت چھینے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کی مکہ سے مدینہ ہجرت مرحلہ وار الہی حکمت کے تحت تھی۔ جب یثرب میں مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہو گئے، اتھے میں جو انہیں بولے ہیں نا اوہیں لکھیا ہے
کیونکہ میں جواب دینا ہے انہوں، اس واسطے دے حرفاں فرق نہیں آن دیتا۔ ویسے مدینہ آکھنا ہے، یس رب آکھن جائز، لیکن انہوں نے کیا لگے جائز ناجائز نہ۔ یس رب دا مطلب ہے بیماریاں دا گھر۔ جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے قدم مبارک رکھیا جا وہ شفاواں دا گھر بن گیا۔ تا کر کے ساڑھے ایک نعت عام چل دی ہوندی سی، یس رب کے والی ساری دنیا تیرے در کی سوالی۔ ساڑھے علماء نے فتوہ دیتا سی کہ حرام ہے اس طرح آکھنا، یس رب بیماریاں دے گھر نو آکھ دیں تے تسا نبی پاک نو کی نعوذ باللہ بیماریاں دے والی پہ آکھ دے ہو نا، میرا نبی شفاواں لے کے آیا۔ آندہ جب یسرب میں مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان مسلمانوں میں کون کون شامل تھے؟ تو برادران اہل سنت کی کتاب، صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کتاب الاذان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کچھ مہاجرین قباء کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ اور وہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے قباء کے مقام پر جمع تھے۔ ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان مہاجرین اولین میں کون کون شامل تھا؟ اے او دا کلپ پہ ہن ایتھے روک کے میں گل کر کے تے پھر اگلا او دا پڑھنا۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ میں کہا چلو بغض صدیق اے تا منے اینا بھی اولین مہاجر کیڑے ہیں؟ مہاجرین اولین آکھیا سو تے مہاجرین اولین دے بارے اللہ دا قرآن کیا آکھدا ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 رب کائنات فرماندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقہ او انصار تے مہاجر جنہ ایمان دے اندر پہل کی تھی، والذین اتبعوہم تے پھر تیسری جماعت جنہ انہاں دی پیروی کی تھی، مہاجر تے انصار دی پیروی کی تھی۔ مفسرین فرماندے نے ایمان اور اطاعت دے اندر جنہ انہاں دی پیروی کی تھی دے تو مراد قیامت تک آمن والے مسلمان ایمان والیاں دی رب گل پیا کردا ہے، جڑے انہاں دے مگر چل پے انہاں نو شان کی ملی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب انہاں تے راضی او میرے تے راضی تے میں ٹھکانہ کیڑا بناونا ہے انہاں دا؟ فرمایا وعد لہم جنات، میں وعدہ کیتا ہے انہاں نال جنت دا۔ کیڑی جنت دا؟ تحتہا تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا،
جدے تھلے نہراں بہندیاں نے ذالک الفوز العظیم او دے وچ ہمیشہ رہن گے تے ایو کامیابی ہے۔ اولین مہاجرین دی شان اللہ نے بیان کی او لگا تصیب بغض صدیق وچ لیکن رب دشمن دے منہ میں حق کڈا دیندا ہے۔ تو عزیزان گرامی آندہ ان مہاجرین اولین میں کون کون شامل تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قباء کے مقام پر موجود تھے؟ اس کے لیے صحیح بخاری کتاب الاحکام میں سیم روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جو مہاجرین اولین جو حذیفہ کے غلام سالم کی امامت میں وہاں نماز پڑھتے تھے، قباء کے مقام پر ان اصحاب میں حضرت ابو بکر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ شامل تھے۔ یہ گل کر کے آگے آدھا ہے یعنی صحیح بخاری سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے اور قباء کے مقام پر دوسرے اصحاب رسول کے ساتھ وہ بھی موجود تھے۔ ایک گل کر کے آدھا اب میرا یہاں انتہائی ادب کے ساتھ طالب علمانہ سوال یہ ہے طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ یہ سارا فسانہ جاندی کرو یار کی ایڈا اہم موضوع پہ لگتا تباہی کر کے رکھ چھڑی ہے کہ یہ سارا فسانہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق دا نبی پاک نال ہجرت کرنا انہوں فسانہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا فسانہ، یہ ساری داستان آپ کہاں سے لے کر آئے؟ سانو سوال کیتا سو سنیا نو کہ تواڈی بخاری وچوں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق نبی پاک تو پہلے پہنچ گئے سن تے تساں جڑا یہ کہانی سناؤندے ہو لوکاں نو کہ نبی پاک دے نال صدیق اکبر گئے، یہ سارا فسانہ تساں کتھوں لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور غار میں بھی وہ رسول کے ساتھ تھے۔ اگوادہ حد یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی 40ویں آیت مبارکہ کو مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ آیت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے، جبکہ آیت میں کسی کا نام نہیں۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا خود بیان موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی مگر صرف میرے عذر کے بارے میں۔ ایک طرف تو آپ کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں، یعنی اہل سنت نو کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں، دوسرا صحیح بخاری میں واضح شواہد موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قباء کے مقام پہ پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے
کہ جب ثقیفہ میں خلافت عمر پر بحث ہو رہی تھی تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آیات غار کو پیش کیوں نہ کیا؟ جہاں پر ہر کوئی اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے شواہد لا رہا تھا، واضح ہے کہ وہ ثقیفہ کے دن تک تو اپنی اس فضیلت سے بے خبر تھے، ورنہ اس آیت سے ضرور استدلال فرماتے۔ تو بھائی یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ صاحب کسی کی توہین ہو رہی ہے، اجے پتہ نہیں توہین کیوں وعدہ ہے، صاحب کسی کی توہین ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، اس میں کوئی صحابہ کی بے احترامی کی بات نہیں، یہ ایک فتح باب ہے تحقیق کا۔ یہاں پر میں ایک تحقیق کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں، اور یہ روش انتہائی غلط ہے کہ ذرا سا کسی معاملے پر کوئی تحقیق کی بات ہوئی تو فوراً جناب توہین ہو گئی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ شیعہ سنی کی بحث سے بالا تر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں آپ خود تمیز کر سکیں۔ اتھے دی گفتگو ختم ہو گئی۔ میں پہلے جڑا بخاری دونے حوالہ دے کے قوم نو گمراہ کرن دی کوشش کی تھی، پہلے او دا جواب دینا تے پھر میں انہوں دساں گا کہ اے فسانہ جنہوں تو فسانہ کہہ رہے ہیں اے اسے کتھوں لے کے آئے ہیں۔ جدو تیرے گھر دی کتاباں کھولیاں نا تے پھر تینوں آکھاں گا پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھر دوے پاسے آئیں۔ تو عزیز آنے گرامی، میرے کول بخاری دی عربی بھی پئیے اصل اور ترجمہ بھی شرح بھی، اے دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339، جس حدیث نو نے آڑ بنا کے صدیق اکبر دی رفاقت دا انکار کیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، جب مہاجرین کا پہلا گروہ قباء میں اسبا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا۔ ایک قباء دے نال ایک مقام سی اسبا، اس جگہ پر پہنچا تو حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ کے غلام لوگوں کی امامت کراتے تھے، کیونکہ ان کو یعمہم اقرؤہم لکتاب اللہ، کیونکہ انہوں نے قرآن اس گروہ وچوں سب تو زیادہ یاد سے۔ ایتھے امام بخاری نے جڑا باب بنے ہیں اتے باب امامت العبد والمولا، غلام بندے دا امامت کروانا۔ امام بخاری اس مسئلے نو ثابت کرنا چاہتے سن کہ غلام بندہ اگر شریعت دا علم زیادہ رکھدا ہے تے او امام بن سکدا ہے، او دی غلامی نو نہیں ویکھنا، علم نو ویکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس حدیث دے راوی کون ہیں؟ ابراہیم بن منذر۔ اے آدھا مینوں سنائیے گل انس بن عیاض نے۔ انس بن عیاض آکھدن مینوں بیان کیتا ہے عبید اللہ نے، عبید اللہ آکھدن مینوں بیان کیتا ہے نافع نے، تے نافع آکھدن مینوں بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے پتر نے۔ اے راوی ایتھے آ کے حضرت نافع تک سلسلہ سند ابن عمر تک جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک او جلد نمبر 3 بخاری مترجم جڑی او دا صفحہ نمبر 858، ایتھے امام بخاری نے باب بنے ہیں کہ غلام بندے نو قاضی بناون دے بارے شریعت کی آخری۔ اے فرماندے حضرت ابن عمر نے کہا
سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، مہاجرین اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ لفظاں تے غور کرنا ہے۔ مہاجرین اولین جڑے پہلے ہجرت کر کے اتھے پہنچے، انہاں دی بھی کردے سن، اگوں وا اصحاب النبی اور نبی پاک دے صحابہ دی بھی امامت کردے سن۔ ہن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، اس بیچارے نو یا تا یہ سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ آئی ہے تو انہیں جان بوجھ کے لگایا ہے۔ حدیث ہے دو مقام دی، انہیں دو مانو رلا کے تے مطلب کٹیا ایک۔ حضرت سالم اوتھے امامت جدو شروع کیتی ہے، جدو نبی پاک مدینے پہنچ گئے، بعد مسجد قباء تعمیر ہو گئی، حضور نے انہوں نے امامت تو ہٹایا نہیں، او ایویں ہی امامت کرتے رہن۔ جدوں کدائیں ابو بکر تے عمر مسجد قباء وال کوئی کام جاندے سن تے نماز دا ٹائم ہو جاندا سی تے او بھی او دی اقتدا وچ اوتھے نماز پڑھ لیندے سن۔ امام بخاری یہ گل کرنا چاہندے ہیں، او لانتی چوک کے تے جا کے پہلی نہ رلا کے تے نتیجہ اپنی امت آپ کڈی بیٹھا ہے۔ سمجھ آئی گل نہیں؟ ہن ایک بندہ مسجد وچ امامت کتنی دیر کرتا رہے، کنے سال گزر جاون تے کنے بندے جڑے آنا نماز تو پڑھنی انہیں۔ نبی پاک نے شروع دن تو جدوں اتنے انہاں امامت شروع کی تھی، حضور نے انہوں نے ہٹایا نہیں، وہ امامت انہاں دی جاری رہی۔ مسجد قباء تعمیر ہو گئی۔ ہن امام بخاری اس حدیث نو اس باب وچ لیا کے ثابت کرنا چاہندے ہیں، جے غلام بندہ امامت کر سکدا ہے علم دی فضیلت دی وجہ نال، تے او قاضی بھی بن سکدا ہے علم دی فضیلت دی وجہ نال۔ تے بڑی بڑی ہستیاں جنہوں رسول امام بنا دے وے، وڈیاں شانہ والے بھی او دے مگر نماز پڑھ لیندے سن۔ ہن اے سی ایتھے چونکہ مہاجرین اولین دے وچ واو آ گئی، و اصحاب النبی، انہیں مہاجرین اولین پہلیاں دے وچ تے بعد والے فرق کر چھڈیا۔ تو ان صحابہ میں ہن او ویکھو مہاجرین اولین تے ہو گئے، تو ہن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہاں صحابہ وچ کون سن جڑے نماز پڑھ لیندے سن؟ او سن ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید تے عامر بن ربیعہ۔ توجہ ہے جی؟ اے او نقطہ سی جنہوں نے مدغم کر کے تے پچھلی تے اگلی رلا کے تے مولویاں دی آپ تے اتھے کلپ تے تصویراں لا کے سنیاں دیاں تے اتھے لکھیا تمام علماء کو کھلا چیلنج ہے، کسی کے پاس جواب؟ اتو آنا ہے پیا فرقہ واریت نہیں، اتو کھلا چیلنج پیا کرنا ہے، اور فرقی فرقہ واریت کے نو آکھ دینا۔ سمجھ آئی جی گل دی؟ اے سی او جتھوں نے اشتباہ دین دی کوشش کی تھی۔ ہن اگلی گل جیڑی انہیں آکھیا نا کہ سورۃ توبہ دی 40ویں آیت مفسرین نے لکھ دیتا کہ وہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق دی شان وچ نازل ہوئی ہے۔ میں او ہن اپنی کتاب وچوں نہیں، انہاں دے مذہب دی، شیعہ مذہب دی سب تو پہلی جڑی تفسیر لکھی گئی ہے تفسیر کمی۔ کمی جان دے ہو؟ ایک ہوندا کچھو کما، اے کما نہیں ہے، او دی مؤنث ہے کمی۔ علی بن ابراہیم القمی، قم ایک ایران دا علاقہ ہے، انہاں دی بڑی بڑی یونیورسٹی، اس نے ایک کتاب لکھی تفسیر دے اتے۔ انہیں ہن کی کیتا ہے، انہیں لکھی سی عربی، اصل ہے عربی، ایران دی چھپی ہوئی، یہ بھی میرے کول پئی ہے اصل نسخہ ہے۔ انہیں ایتھے لکھیا سی اس روایت دے بارے کہ نبی پاک جدوں غار وچ سن تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی کہ مینوں ڈر لگدا ہے کہ کافر اپنے غار دے دروازے تک پہنچ گئے تے کدھر آپاں نوں ویکھ نہ لین۔ تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر،
اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے۔ ہن انہیں کی کیتا ہے، اے ویکھو عربی دے لفظ ہیں۔ اچھا بغض جیڑا ہے نا، یہ اللہ معاف کرے جنہ مرضی لکیا ہوئے اے ظاہر ہو ہی جاندا ہے۔ انہیں اتھے ابو بکر دی جگہ تے لکھیا ہے کالا لی فلان، جب نبی نے فلاں سے کہا، نہ لکھنا گوارا نہیں کیتا، اے دے اندر سی بغض ہے۔ تے اے دا ترجمہ کرن والا جڑا ہے انہاں دا یہ سید منیر حسین رضوی مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان شیعہ دا کتب خانہ ہے، اتھوں اے چھپیا ترجمے دے نال انہیں واضح تے صاف حضرت ابو بکر دا نا چ لکھیا ہے۔ آدھا علامہ علی بن ابراہیم کمی فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کافی لوگوں کے ذریعے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق سے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا جب رسول خدا غار میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ والے سے فرمایا اے ابو بکر، ابے تے نا نہیں سی لکھیا، ترجمہ کرنے والے لکھ چھڈیا بھی اور کوئی نہیں سی، وہ ابو بکر صدیق ہی سی۔ ہن ایتھے جڑا انہاں کفر بکیا نا، میں او جناب نو سنا دیں، اصل دے وچ جڑا بغض ہے نا جی، اللہ معاف کرے، اے بندے نو کسے پاسے دا نہیں چھڑدا۔ یاد آ جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں ڈر پیا لگدا کہ تیرے کافر پہنچ نہ جاون، کیونکہ دروازے دے تک آ گئے، اگر وہ قدماں ول ویکھن گے تھلیوں تے اساں نظر آ جاواں گے۔ ہن ساڈے مفسرین نے لکھیا ہے صدیق نو اپنی جان دا غم نہیں سی، اونوں مصطفیٰ دی جان دا غم سی، تا کر کے تے سپ دی کھوڈ سامنے بھی اڈی آپ جا رکھیے۔ بہرحال اے یاد ہے جدو صدیق ڈرے ہے تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں غار وچ بیٹھا، سمندر وچ جعفر تیار تے انہاں سے ساتھیاں دی کشتی پیا ویکھنا جڑے سمندر وچ کھلوتے نے، میں اپنے انصار صحابہ نو پیا ویکھنا جڑے اپنیاں محفلاں دے اندر محوے گفتگو تو جناب ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا مجھے بھی دکھائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ان کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اے کیمرے دے کرو تاکہ اس لفظ نو پتہ لگے بھی یا تو اپنی کتاباں نہیں پڑھدا یا جان کے لکا لینا ہے۔ ہن اگے جڑا اس نے کفر بکیا ہے یہ روایت لکھ کے آدھا جدو صدیق اکبر نو سارا کچھ نظر آیا نا تے صدیق دے دل چ خیال آیا کہ یہ تے جادوگر ہے، اے الفاظ لکھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، تو اس وقت آپ نے فرمایا تو نے اس کو ظاہر کر دیا جو تیرے دل میں ہے اور تو صدیق ہے، سچا ہے۔ ہن اس گل دے وچ انہاں کرن تے لگے سن صدیق دی توہین تے کر گئے سدھی نبی دی توہین با فرض محال۔ اگر صدیق دے دل وچ یہ خیال آیا ہے کہ جادوگر ہے تے نبی پاک نے تے آکھنا سی تو جھوٹا ہے تے حضور فرما رہے تو سچا ہے، یہ دا مطلب ہے بھی تو جو آدھا پیا میں وہی ہوں۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اے جڑے جملے نا اس روایت اے اس تفسیر جڑا مفسر ہے علی بن ابراہیم کمی اے او دی خباثت ہے، انہیں امام جعفر صادق دی روایت دو جملے ایڈ کیتے
تاکہ صدیق دی شان ظاہر نہ ہو سکے، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ایک اے سب تو پرانی انہاں دی تفسیر، او دے وچ بھی اے دور حاضر وچ اے ہن قریب وچ لکھی گئی، اے بھی مصباح القرآن ٹرسٹ والے نے چھاپی، اے لکھن والا سید علی نقی النقوی ہے۔ ایک تا اے بڑا مسئلہ ہے بھی جہاں نک وڈا ہوئے وہ نقوی، جہاں نہ ہوئے جنہوں بخار تھوڑا جا زیادہ چڑھ جاوے وہ بخاری، آج کل یہ کام بھی چل رہا ہے۔ اسے آیت کے تحت شیعوں کا سے حاضر کا مفسر لکھ رہا ہے شب ہجرت کا مختصر حال، کہتا ہے غار میں دوسرے شخص جو حضرت پیغمبر خدا کے ساتھ تھے یہ مشہور و معروف صحابی ابو بکر ہیں۔ او جڑا آدھا سی یہ فسانہ تسا کدھروں لے کے آئے ہو، اپنے گھر نو تو دیکھو، کنے حوالے ہو گئے شیعہ دے، کنے حوالے ہو گئے دو، دماغ حاضر رکھو۔ تیسرا حوالہ تفسیر صافی، لکھن والا ملا فیض کاشانی، اس نے وہ روایت جڑی کمی نے نقل کی تھی کہ نبی پاک نے غارج فرمایا انت صدیق، تو صدیق ہیں۔ ان بھی آکھیا جڑا رب آکھیا نا اس تقول لصاحبہ لا تحزن، جب نبی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے آدھا ہے وہ صحابی کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق سے۔ تفسیر صافی، کنے حوالے ہو گئے؟ تین۔ آگے چلیے چوتھا حوالہ، چوں یاراں دے نام دے چار حوالہ، کنے دے؟ اور انہیں تو پھر اخیر کر دیتی، انہیں میں دی پوری عبارت پڑھ دینا تاکہ صدیق دا عشق بھی ظاہر ہوئے۔ تفسیر حسن عسکری، حسن عسکری کون ہے؟ شیعہ دا 11واں امام ہے، امام حسن عسکری۔ ہم ان کو امام مانتے ہیں لیکن 11واں نہیں مانتے، ہم ان کو اہل بیت کا امام مانتے ہیں۔ اہل بیت میں سے وہ امام تھے، طریقت کے امام تھے، جی میں اسی غوث پاک نو پیران دا پیر مننے ہاں ایویں انہاں نو امام مننے۔ آدن بعد حضرت ابو بکر سے فرمایا، انہیں ایتھے پہلا جڑا دے پہلی روایت ہے آدھا ہے یہ وصیت تمام صحابہ کو اس وقت کی گئی تھی جب حضرت غار ثور میں تشریف لے گئے، اور اس کا قصہ اس طرح پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پر وحی نازل کی، اے محمد خدا نے بعد درود و سلام کے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو جہل اور رؤساء قریش نے تیرے قتل کی تجویز کی ہے، اور تجھ کو امر فرمایا ہے کہ آج کی شب علی کو اپنے بستر پر سلا دے، اور یہ فرمایا ہے کہ علی کا درجہ تیرے نزدیک ایسا ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے نزدیک اسماعیل ذبیح اللہ کا رتبہ ہے، کہ وہ اپنی جان کو تیری جان پر سے فدا کرے گا اور اپنی روح کو تیری روح کی سپر بنائے گا۔ نیز یہ حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جا۔ علی نو بستر تے سما، ابو بکر نو نبی آپ ابو بکر نو نہیں لے گیا، رب حکم دیتا سی لے جا۔ ایتھے روک کے گل کرن لگا حضور نے حضرت علی نو بسترے تے کیوں سمایا؟ فرمایا علی مکے دے کافر مینوں امین منن، صادق منن، اے میرے کول فلاں کافراں دی امانتاں نے تیرے سپرد پیا کرنا، سویرے دے کے میرے پیچھے مدینے آ جاویں۔ حضرت علی نو سب امانتاں سپرد کی دیاں اور مولا علی نو بستر تے سما دیتا۔ حضرت مولا علی فرمانے نے ہر رات میں سکون نال نہیں سی سوندا، عبادت کردہ رہندا سا، کیونکہ مینوں پتا سی پتہ نہیں کسے ٹائم موت دا پیغام آ جاوے۔ جدوں اللہ دا بلایا ہوئے میں اللہ دی
دی عبادت وچ ہواں۔ حضرت علی فرماندے نے لیکن ہجرت والی رات میں پر سکون ہو کے ستا واں۔ و علی اج تینوں موت دا ڈر نہیں لگیا؟ فرمایا نہیں لگیا۔ علی کیوں؟ فرمایا اس واسطے نہیں لگیا، سونے فرما دیتا سی سویرے اٹھے گا، سویرے اٹھے گا۔ مینوں ادوں ہی یقین ہو گیا کائنات بدل سکتی ہے، محمد دا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اج دی رات علی نو موت نہیں آ سکتی، جو نبی آگ چھڑیا اٹھے گا۔ اگلی گل کرن لگا، حضور نے فرمایا کافراں دیاں منتیں انہاں نو دے دینی۔ کسے تاریخ و سیرت دی کتاب وچ اے ڈیٹیل کوئی نہیں کہ کنیاں منتاں سن، کیدی سی، کیونکہ ظاہری بات ہے حضور نے دسنا سی تے دینی سی، نبی نہیں دسیا، امانتاں دے چھڑیاں، امانتاں دے چھڑیاں، دسیا نہیں۔ کیوں نہیں دسیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے نبی فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی او دا دروازہ ہے، او جڑا محمد دے در تے آندا ہے پہلے بوئے وچوں لنگ کے آندا ہے، پہلے دروازے وچوں لنگ کے آندا ہے۔ حضور نے فرمایا امانت دے دے۔ نبی پاک باہر نکلے، آپ دے کافر سن پیرے تے کھلوتے، حضور نے مٹھ مٹی دی چائی، انج سورت یاسین پڑھ کے سٹی، کئیاں دے سر وچ پئی، کئیاں دے اکھی وچ پئی، مصطفیٰ وچوں گزر گئے۔ نبی کافراں وچ حاضر بھی سی، ناظر بھی سی، اچھا بول، کافراں وچ حاضر بھی سی، ناظر بھی سی، پر ابو جہل نو دسیا، کافراں نو دسیا نہیں۔ اج جڑے سانو آدے جے نبی حاضر ناظر ہے تے وکھاؤ کتھے؟ میں کہ تواڈے ابے نو نظر نہیں آیا، تانوں کیویں آ سکدا ہے؟ توجہ ہے جی، نبی حاضر بھی سی، ناظر بھی سی، تے وچوں گزر گیا نظر۔ علی بسترے تے پیا ویکھ رہا، یہ اللہ جنوں آکھ دے وے، ہر بندے نو نظر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر دے دروازے تے چلے گئے، کیونکہ انہیں آکھیا ہے نبی اللہ نے وحی کیتی سی۔ ابو بکر نو نال لے لا، علم آیا میرے نبی دے در تے، علم آیا میرے نبی دے در تے، جبرائیل آیا میرے نبی دے در تے، ہر کوئی میرے نبی دے دروازے تے۔ ہجرت والی رات امام الانبیاء صدیق دے دروازے تے، فرمایا کیونکہ نبی پاک نے آکھیا سی تو انتظار کر، اللہ تینوں کو بہتر ساتھی عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماندن میں ادوں تو ہی سواریاں تیار رکھیاں سن کہ مینوں کسے ٹائم بھی مل جانا ہے نبی پاک نے تے اساں جانا ہے، کیونکہ جدو بہتر ساتھی حضور نے فرمایا سی مینوں پتہ لگ گیا سی میری ہجرت کسے ہور نال نہیں نبیاں دے سلطان نال ہوئے گی۔ چلنے حضرت ابو بکر دے کول جدو گئے، بعد ازاں حضرت نے ابو بکر سے فرمایا کہ تو اس امر پر راضی ہے کہ میرے ساتھ رہے، دشمن جس طرح میری تلاش میں ہوں اسی طرح تیری جستجو بھی کریں، اور وہ تیری نسبت یہ معلوم کر لیں کہ تو ہی مجھ کو اس دعوی نبوت پر آمادہ کرتا ہے، اس وجہ سے تجھ کو میرے باعث بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑے۔ ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ، اگر میں تمام دنیا کے برابر عمر پاؤں ہمیشہ سخت تر عذابوں میں مبتلا رہوں اور مجھ کو نہ تو آرام کی موت نصیب ہو نہ کسی قسم کی راحت ملے اور یہ سب کچھ حضرت کی محبت میں ہو، تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ حضرت کی مخالفت میں مجھ کو دنیا کی تمام بادشاہی مل جائے اور میں عیش و عشرت سے بسر کروں زندگی۔ یا رسول اللہ، میرے اہل و عیال اولاد سب آپ پر نثار ہیں۔ حضرت نے اس کی تقریر سن کر ارشاد فرمایا اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہوگی
تو بے شک تجھ کو میرے لیے ایسا کر دے گی جیسا جسم کے لیے کان آنکھ اور سر ہوتا ہے۔ آنکھ دا جو مقام ہے جسم میں سر دا ہے یا جو کان دا ہے، ابو بکر تو میرے واسطے ایویں ہی ہے۔ بولو 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 بولو۔ تفسیر حسن عسکری شیعہ دی کتاب، پنجواں حوالہ بھی دے دے ماں پنج تن پاک دے نام دا، شیعہ مذہب دی کتاب حیات القلوب، ملا باقر مجلسی 600 کتاباں دا مصنف ہے۔ اینے کافی ساریاں روایتاں لے آندیاں جے دے وچ اے جڑی روایت میں بیان کیتی اے بھی لے آندی نے، دوسری روایت نے لے آندی ہے کولوں گھڑ کے اگے نبی پاک نال تا نہیں سی لیا پر راہ چ ابو بکر مل گیا سی، راہ چ مل گیا سی، میں کہ چلو مل تا گیا سی۔ اور ویکھو جڑے مکے دے کافراں جاسوس چھڈن نا پیچھے نبی پاک نو لبن واسطے، تے حضور دے قدم مبارک چونکہ نورانی زخمی سن، او پہلے 2 قدماں دے نشان سن، وہ پہنچتے گئے بھی وہ جڑا سی نا مکے دا جاسوس وہ جاندا سی اے صدیق دا قدم ہے رسول دا ہے، اگے حضور دے قدم زخمی ہوئے حضرت صدیق اکبر نے کندیاں تے اٹھایا، 3 میل دی وہ پہاڑی سی اُتے جڑی چڑھے اوتھے قدماں دے نشان ایک رہ گئے، انہیں آکھیا یار پچھو بندے 2 آئے، ایتھے صرف ابو قحافہ دے پتر دے قدماں دے نشان تا لبدے نے پر ابن عبداللہ دے نہیں پہ لبدے۔ اس وقت ہون ایمان نال دسو دیں عید دے حسن و حسین نو بھی نبی کندیاں تے چاوے، جدو کعبے دے بت توڑن علی بھی نبی دے کندیاں تے، ساری امت دا بوجھ بھی نبی دے، ہجرت والی رات سارا بوجھ صدیق دے کندیاں، ہاں کر کے کسے صحیح آکھیا سی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ عزیزان گرامی جدو غار دے دروازے تے پہنچن ہن سنیاں کتاباں دے حوالے مشکات پڑھ لا، او دے وچ بھی موجود ہے، ساریاں کتاباں وچ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی باہر کھلو میں پہلے اندر جانا، ہو سکتا ہے کوئی موزی چیز ہوئے، اگر کوئی نقصان دینا چاہے تے مینوں دے وے، توانوں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ صدیق پہلے غار دے اندر گئے، سارا غار صاف کیتا ہے۔ ایتھے صوفیاء فرماندے نے او مسلمانا تینوں اے گل سمجھ نہیں آئی جدوں محبوب خدا ایک غار دے اندر بغیر صدیق تو نہیں جاندا، تیرے میرے دل وچ بغیر صدیق تو کیویں آ جائے گا؟ اگر محبوب نو دل وچ لے آنا چاہنا ہے پہلے صدیق نو لے آنا پڑے۔ حضور دا کے غار نو صاف کیتا ہے، شاہ قمیض مبارک چادر او پھاڑی پھاڑ کے جنہیں سوراخ سن بند کیتن اندروں نکلیا کالا ناگ، ہن انہاں نے اڈی رکھ دتی اتھے تے نبی دا سر انہاں دی گود وچ سی تے حضور آرام کرن لگ گئے۔ صدیق اکبر فرماندے نے میری اوہ معراج سے چہرہ جو ودوہا دے چہرے تے ٹک گیا، اکھاں جو ودوہا دے چہرے تے ٹک گئی ہیں، ہن اوتھے سپ نکلیا ہے انہیں ماریا ہے ڈنگ۔ ہن صوفیاء فرماندے نے تفسیر رول بیان اور دیگر کتاباں وچ لکھیا ہویا کہ او سپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا سی، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امام الانبیاء دی آمد سنی سی تے حضرت عیسیٰ فرمایا سی وہ مکے تو ہجرت کر کے مدینے جدو جان گے رستے وچ غار ثور وچ 3 دن نو قیام فرمان گے تے آپ صوفیاء فرماندے نو سب اودوں دا ہی اس غار وچ عشق مصطفیٰ تے انتظار مصطفیٰ وچ بیٹھا سی کہ کدوں اللہ دا محبوب آوے تے میں او دا دیدار کراں۔ جدوں وقت آیا اگو عاشق دی اڈی آ گئی، گل دو عاشقاں دی سی۔ ہن صوفیاء فرماندے نے انہیں ڈانگ نہیں ماریا،
انہیں صدیق دے قدماں نو بوسا دیتا ہے بھی ہٹا تے میں بھی ویکھاں ہن چونکہ سپ دی فطرت وچ ڈنگے انہیں دتا بوسا سی وجہ ڈنگے تے جدو درد نال اکھاں چوں آنسو ڈگن تے چہرہ بدو ہاتھ گرن حضور اٹھن فرمایا صدیق کی ہویا عرض کیتی سونے کالے ڈنگ لے آئے میرے نبی لاب دہن کڈیا ہے صدیق دی اڈی تے لایا ہے اے او لاب دہن نہیں میدان خیبر چلی دی اکھ تے لگے درد ختم کوڑے کھو وچ پوے تے مٹھا ہو جاوے صدیق دی اڈی تے لگے تے سپ دا زہر ختم اے سی اتھوں تک میں انہیں زیادہ تفصیل نہیں جاندا جیڑی گل اگلی انہیں کیتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماندیاں کہ ساڈی شان وچ اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کیتی ماں سوائے میرے عذر دے او میں واقعہ جدو پڑھیا ہے اس بے ایمان نے او دے وچ بھی انتہا درجے دی ڈنڈی ماری ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمان 1014 صفحہ نمبر مروان سی مدینے دا گورنر امیر معاویہ نے انہوں خط لکھیا کہ یزید دی بیعت لے انہیں یزید دی فضیلت بیان کرنی شروع کر دیتی حضرت ابوبکر صدیق دا پتر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا سی او بول پیا انہیں آکھیا یہ جڑا تو آکھیا ہے نا بھی یہ طریقہ ابو بکر تے عمر دا ہے انہاں آکھیا کہ ابو بکر تے عمر دا طریقہ نہیں کیونکہ ابو بکر تے عمر نے خلافت اپنے بیٹیاں نو نہیں دتی یہ ہیراکل دا طریقہ ہے ہیراکل بادشاہ سی عیسائیاں دا انہاں کہا یہ طریقہ او دا ہے ابو بکر تے عمر دا نہیں ہن او گورنر سی او دے سامنے جدو حق بولیا گیا اونوں کاوڑ چڑھی انہیں سپاہیاں نوں حکم دیتا اینو پھڑ لو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دوڑن او وڑ گئے حجرہ اما عائشہ صدیقہ دے اندر کیونکہ حجرہ شریف بھی نال سی مسجد دے تے او دے اچ داخل ہو گئے پناہ لین واسطے تے مروان کہن لگا کہ اینو پکڑو اے او اے جدے بارے اللہ نے قرآن دی آیت اتاری ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی داننی کہ اے ماں باپ دا نافرمان ہے اے آتا سی اف والدین نو اس گل دا جواب دیندیاں حضرت عائشہ پردے وچوں بولیاں فرمایا تو جھوٹ پہ بولنا ہے اے آیت ساڈے خلاف نہیں آئی بولو 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 اے آیت ساڈے خلاف نہیں آئی بلکہ میری تے اللہ نے شان بیان کیتی ہے میرے عذر دے بارے جدو منافقاں میرے اتے بہتان لایا سی اللہ سورت دے نور دیاں 18 آیتاں نازل کر کے آخر تے فرمایا سی ہاذا بہتان عظیم اے میرے محبوب بڑا وڈا بہتان ہے تیری بیوی پاک ہے جی میں تو میرا محبوب پاک ہے تیری بیویاں بھی پاک ہیں گل اے سی انہیں مروڑ کی میں کہ چلو شکر ہے تو سانو تحقیق دی دعوت دیتی ہن میں تینوں یہ عرض کرساں تو صحابہ تے تحقیق نہ کر تو اپنے ابے دی تحقیق کر بھی وہ ہے کیونکہ مینوں لگدا نہیں کیونکہ جڑا خون حلالی ہوئے نا وہ دین نو انج بدلدا نہیں دعا کرو اللہ سونا ہدایت عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا